شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اس انسان کو خود سلام کرتا ہے جو روزانہ عصر کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھتا ہے۔ ایسے انسان پر روزانہ اللہ کی رحمت برستی ہے، اس کی تمام دینی اور دنیاوی مشکلات دور ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ سورت اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سمر جاتے ہیں۔ یہ سورت پڑھنے کی برکت کا اندازہ اس بات سے ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت یہ سورت پڑھنے والے پر خود سلام بھیجتے ہیں، اور کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جو بندہ جسے اللہ خود سلام بھیجتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عوف روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے میں اس پر سلام بھیجتا ہوں۔ تو جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو یوں مٹا دیتے ہیں جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ یہ سورت اللہ کی راہ میں تلواریں چلانے اور اپنی جانیں قربان کرنے سے بھی افضل ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو یہ سورت پڑھتا ہے اللہ اس کو، اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بلا شبہ بے شمار پہلو ہیں، اور بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے اعتبار سے ہر پہلو اپنے اندر باہر بے کراں رکھتا ہے۔ دعوت اور تبلیغ کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کا سب سے نمایاں اور امتیازی پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے رحمت بن کر تشریف لانا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً لوگوں کے لیے سراپا رحمت سے مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہونا اس بات کی واضح ثبوت ہے۔ منصب رسالت پر سرفراز ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک دین پہنچانے کے لیے جس صبر و تحمل، بردباری اور شفقت و رحمت کا طرز عمل اختیار فرمایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک ایسا عظیم الشان پہلو ہے جس کی رفتوں اور بلندیوں کا احاطہ کرنا کسی مورخ و سیرت نگار کے بس کی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک دین پہنچانے کے لیے بہت سی تکالیف کا سامنا کیا، مصائب و آلائشوں کو برداشت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا فرض اور تبلیغ دین کی ذمہ داری امت محمدیہ تک بڑے آسن اور کامل انداز سے نبھا دی تھی۔ اب امت محمدیہ کا یہ فرض اور واجب ہے کہ وہ آپ کی اتباع کو لازم پکڑے اور آپ کی تعلیمات کو اپنا حرز جان بنائے۔ ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید، اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت کو بیان کرتی ہے۔ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خود سلام کرتا ہے۔ اس سورت کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بہت اہم معلومات بتائی گئی ہے۔ ان میں نمبر 1 اللہ کے وجود کا ہونا بیان کیا گیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اس پوری کائنات کا خالق ہے اور اس دنیا میں موجود ہر شے کی پیشانی پر اس کی عظمت، قدرت اور علم کی نشانیاں جلوہ نما ہیں۔ اب چاہے وہ ہمارا جو جمادات و نبادات، آسمان کے ستارے ہوں یا عالم بالا، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اس دنیا کے رازوں کے بارے میں جتنا زیادہ غور و فکر کریں گے، اس پاک ذات کی عظمت، قدرت اور علم کے بارے میں ہم کو اتنی ہی زیادہ جانکاری حاصل ہوگی۔ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھ رہا ہے ویسے ویسے اس کے علم و حکمت ہم پر ظاہر ہوتے جا رہے ہیں اور ہماری فکر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ فکر ہی اس ذات سے عشق کو زیادہ بڑھائے گی اور ہر لمحہ ہم کو اس مقدس ذات سے قریب تر کرتی رہے گی اور اس کے نور، جلال و جمال میں غرق کر دے گی۔ قرآن کریم فرماتا ہے، یعنی یقین حاصل کرنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں موجود ہیں، اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ خود تمہارے وجود میں بھی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ یعنی بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں اور رات کے آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں، اور ان صاحبان عقل کے لیے جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور کروٹ سے لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی خلقت کے رازوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پالنے والے، تو نے انہیں بیکار خلق نہیں کیا ہے۔ دو صفات جمال و کمال ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات پر عیب و نقص سے پاک و منزہ اور تمام کمالات سے آراستہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی کمال اور اچھائیاں پائی جاتی ہیں ان سب کا سرچشمہ وہی پاک ذات ہے۔ هو اللہ لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یعنی اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی اصلی حاکم و مالک ہے، وہ ہر عیب سے پاک و منزہ ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ امن دینے والا اور ہر چیز کی مراقبت کرنے والا ہے۔
وہ ایسا قدرت مند ہے کہ جس کے لیے شکست نہیں ہے، وہ اپنے نافذ ارادے سے ہر کام کی اصلاح کرتا ہے، وہ شائستہ عظمت ہے، وہ اپنے شریک سے منزہ ہے، وہ اللہ بے سابقہ خالق و بے نظیر مصور ہے، اس کے لیے نیک کام ہر طرح کی صفات کمال میں ہے، جو بھی زمین و آسمان میں پایا جاتا ہے اس کی تسبیح کرتا ہے، وہ عزیز و حکیم ہے، اس کے کچھ صفات جلال و کمال یہ ہیں: 3، اس کی پاک ذات لامتناہی ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کا وجود لامتناہی ہے، اسی وجہ سے وہ زمان و مکان میں نہیں پایا جاتا، کیونکہ جو بھی زمان و مکان میں پایا جاتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر وقت اور ہر جگہ موجود رہتا ہے، کیونکہ وہ فوق و زمان و مکان ہے، یعنی اللہ وہ ہے جو زمین میں بھی موجود ہے اور آسمان میں بھی، اور وہ علیم و حکیم ہے، یعنی تم جہاں بھی موجود ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم انجام دیتے ہو وہ اس کو دیکھتا ہے۔ ہاں، وہ ہم سے خود ہماری ذات سے زیادہ نزدیک تر ہے، وہ ہماری روح و جان میں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، یعنی ہم اس سے اس کی شارک گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ هو الاول هو الآخر هو الظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اللہ اول و آخر، ظاہر و باطن اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ہم جو قرآن میں پڑھتے ہیں ذو العرش المجید، وہ صاحب عرش و عظمت ہے، یہاں پر عرش سے مراد کوئی اونچا شاہی تخت نہیں ہے، اور ہم قرآن کی ایک دوسری آیت میں یہ پڑھتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، یعنی رحمان اللہ عرش پر ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک خاص مکان میں رہتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے جہان مادی اور جہان ماورا طبیعت پر اس کی حاکمیت ہے، کیونکہ اگر ہم اس کے لیے کسی خاص مکان کے قائل ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے، اس لیے مخلوقات کے صفات ثابت کر دیے ہیں اور اس کو دوسری تمام چیزوں کی طرح مان لیا، جبکہ قرآن خود فرماتا ہے کہ یعنی کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی اس کے ماند و مشابہ کسی چیز کا وجود نہیں، نہ وہ جسم ہے اور نہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ آنکھوں سے ہرگز دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ آنکھوں سے دکھائی دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جسم ہے جس کو مکان، رنگ، شکل اور سمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تمام صفتیں مخلوقات میں پائی جاتی ہیں اور اللہ اس سے برتر و بالا ہے کہ اس میں مخلوقات کی صفتیں پائی جائیں۔ اس بنا پر اللہ کو دیکھنے کا عقیدہ ایک طرح کا شرک ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ آنکھیں اسے نہیں دیکھتی مگر وہ سب آنکھوں کو دیکھتا ہے اور وہ بخشنے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی وجہ سے جب بنی اسرائیل کے بہانے باز لوگوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا اور کہا ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کھلے عام اللہ کو نہ دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو کوہ طور پر لے گئے اور جب اللہ کی بارگاہ میں ان کے مطالبے کو دہرایا تو ان کو یہ جواب ملا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لیکن پہاڑ کی طرف نگاہ کرو، اگر تم اپنی حالت پر باقی رہے تو مجھے دیکھ پاؤ گے۔ اور جب ان کے رب نے پہاڑ پر جلوہ کیا تو انہیں راکھ بنا دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو عرض کیا کہ پالنے والے تو اس بات سے منزہ ہے کہ تجھے آنکھوں سے دیکھا جا سکے، میں تیری طرف واپس پلٹتا ہوں اور میں ایمان لانے والوں میں سے پہلا مومن ہوں۔ اس واقعے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ خداوند متعال کو ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جن قرآنی آیات و اسلامی روایات میں اللہ کو دیکھنے کا تذکرہ ہوا ہے وہاں پر دل کی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے، نہ کہ چشم ظاہری سے، کیونکہ قرآن کی آیتیں ہمیشہ ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا امیر المؤمنین، یعنی اے امیر المؤمنین، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا یعنی کیا؟ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد فرمایا اس کو یہ آنکھیں تو ظاہری طور پر نہیں دیکھ سکتی مگر دل ایمان کی طاقت سے اس کو ادراک کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے لیے مخلوق کی صفات کا قائل ہونا جیسے اللہ کے لیے مکان، جہت، مشاہدے اور جسمانیت کا عقیدہ رکھنا اللہ کی معرفت سے دوری اور شرک میں آلودہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ وہ تمام ممکنات اور ان کے صفات سے برتر ہے، کوئی بھی چیز اس کے مثل نہیں ہو سکتی۔ 5 توحید اسلامی تعلیمات کی روح ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی معرفت کے مسائل میں اہم ترین مسئلہ معرفت توحید ہے۔ اسلام کے تمام اصول و فروغ توحید سے ہی وجود میں آتے ہیں، ہر منزل پر توحید کی باتیں ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے توحید الہی کے سلسلے میں ہر طرح کے انحراف اور شرک کو نہ بخشا جانے والا گناہ کہا ہے، یعنی اللہ شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا، لیکن اگر شرک کے علاوہ دوسرے گناہ ہیں جس کے گناہ چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک قرار دیا گویا اس نے اس پر تہمت لگائی اور ایک بہت بڑا گناہ انجام دیا۔ یعنی بتحقیق تم پر اور تم سے پہلے پیغمبروں پر وحی کی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے تمام اعمال حبط کر دیے جائیں گے،
اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فرشتوں کے وجود پر ہمارا یقین ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی ایک خاص ذمہ داری ہے۔ ایک گروہ پیغمبروں پر وحی لانے پر مامور ہے، ایک گروہ انسانوں کے اعمال کو حفظ کرنے پر، ایک گروہ روحوں کی قبض کرنے پر، ایک گروہ استقامت کے لیے مومن کی مدد کرنے پر، ایک گروہ جنگ میں مومنوں کی مدد کرنے پر، ایک گروہ باغی قوموں کو سزا دینے پر، اور اس کی ایک سب سے اہم ذمہ داری اس جہان کے نظام سے متعلق ہے، کیونکہ یہ سب ذمہ داریاں اللہ کے حکم اور اس کی طاقت سے ہیں۔ لہٰذا اصل توحید افعالی اور توحید ربوبیت کے متنافی نہیں ہے، بلکہ اس پر تاکید ہے کہ ذات خدا کی حقیقت سے سب پوشیدہ ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کے باوجود کہ یہ دنیا اللہ کے وجود کی نشانیوں سے پر ہے، پھر بھی اس کی ذات کی حقیقت کسی پر روشن نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی ذات کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اس کی ذات پر ہر لحاظ سے لامحدود اور ہماری ذات پر ہر لحاظ سے محدودہ، لہٰذا ہم اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یقین جان لو اس کا ہر چیز پر احاطہ ہے، یا یہ آیت کے یعنی اللہ ان سب پر احاطہ رکھتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے، یعنی نہ ہم نے تیرا حق عبادت ادا کیا اور نہ حق معرفت، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم اس کی ذات پاک کے علم تفصیلی سے محروم ہیں، اسی طرح علم اجمالی و معرفت سے بھی محروم ہیں، اور معرفہ اللہ کے باب میں صرف ان الفاظ پر قناعت کرتے ہیں جن کا ہمارے لیے کوئی مفہوم نہیں ہے۔ معرفت اللہ کا یہ باب ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کے معتقد ہیں، کیونکہ قرآن کریم اور دوسری آسمانی کتابیں اللہ کی معرفت کے لیے ہی نازل ہوئی ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی تم اپنی فکر و فہم میں جس چیز کو بھی اس کی دقیق معنی میں تصور کرو گے، وہ مخلوق اور تمہاری پیدا کی ہوئی چیز ہے جو تمہارے ہی مثل ہے، اور وہ تمہاری ہی طرف پلٹا دی جائے گی۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے معرفت اللہ کے دقیق و نازک مسئلے کو بہت سادہ و زیبا تعبیر کے ذریعے بیان فرمایا ہے، یعنی اللہ نے عقلوں کو اپنی ذات کی حقیقت سے آگاہ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ضروری معرفت سے محروم بھی نہیں رکھا۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں آج کے وظیفے کے بارے میں، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود شریف کون سا تھا۔ تو جان لیجئے کہ یہ درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے، جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بھی شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ جو بندہ روز ایک تسبیح درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ وہ بندہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا سب سے پیارا بندہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا امتی کہلائے گا، جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان میں بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محمد پر پورے دل اور یقین سے صرف ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 گناہ معاف اس کے بدلے سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ درود پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا ضرور دیجئے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود پاک پڑھیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے آج کے وظیفے میں بھی آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور درود پاک درود ابراہیمی ہونا چاہیے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اس وظیفے میں آپ نے سب سے پہلے درود پاک جیسے بتایا گیا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی اس کی آپ نے 100 تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی یہ مبارک سورت پڑھنی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے اور اس کی تلاوت کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے۔ تو ناظرین، یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری اور چھوٹی سی سورت ہے۔ اوپر بتائے گئے مضمون کے مطابق اس سورت کا نام سورت اخلاص ہے۔ آپ نے اس سورت کی تلاوت کرنی ہے کیونکہ یہ سورت خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت بیان کی گئی ہے، اور یہ سورت مسلمان کے ایمان کی طاقت اور اس کا اہم جز ہے۔ ناظرین، سورت
سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس سورت کی تلاوت اس وظیفے میں ہے، آپ نے 33 مرتبہ کرنی ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ بھی پڑھیں، کیونکہ جتنا زیادہ اس کی تلاوت کی جائے گی اللہ تعالیٰ اتنا ہی بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اس پر مہربان ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی خاص رحمت کے سائے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ اس کے گھر سے محتاجی دور کر دیتے ہیں، اللہ اس گھر سے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، بیماریاں دور کر دیتے ہیں، آنے والی مصیبتیں بلائیں جو ہیں وہ ٹل جاتی ہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کو اپنی رحمت کی چادر تلے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو آپ بھی اس عمل کو یعنی درود پاک کو اور سورۃ اخلاص کو لازمی پڑھا کریں۔ ناظرین اکرام، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور قدم قدم پر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، تمام حاجات پوری ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے اور مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلق تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس درود پاک کو سورۃ اخلاص کو کثرت سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اور درود پاک پڑھنے والے کو نہ تو قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ کوئی ہی کیڑے مکوڑے۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے، درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ درود پاک دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ ناظرین اکرام، بہت ہی زیادہ فضیلتیں اور برکات ہیں اس سورت کی، تو جتنا آپ سے ہو سکے آپ اس کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ سلام بھیجتا ہے، اور اس کی تلاوت کرنے والے سے آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہو جائیں گی اور آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی اور آپ زندگی بھر کسی کا محتاج نہیں رہو گے۔ اللہ کریم پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تا حشر اس کی برکات نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر صدقہ واجب ہے۔ اس طرح ایک اور جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑیں، ان تمام فہرست کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہوتا ہے اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگی آتی چلی جاتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہوتی رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقہ نہ دینا۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو بھی صدقہ ہے، پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے رکاوٹوں اور پتھروں کو ہٹا دیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، کسی کی عبادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کے بے حد فضیلت اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ بے شک مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گناہ بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، ہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے، ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہیں جو اس جہان کا مالک ہے، یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، مجبور، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا اس طرح ایک خیال کریں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ضروریات کا خیال اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔